You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد. اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا. انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کے عجائبات کا مجموعہ ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس بات کی دعوت بھی دی ہے کہ اپنے وجود پہ غور کرو. ہمارے وجود کا ہر پارٹ اللہ کی قدرت کا ایسا عجوبہ ہے کہ اس کا سائنٹیفک انداز میں کوئی تجزیہ کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو بے شمار صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہمارے اعضائے بدن میں اللہ رب العزت نے وہ استعدادیں رکھی ہیں جس سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے کاررواں کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہمارے وجود میں 12 پارٹس، 12 اعضاء ایسے ہیں جو طاعات کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے یا گناہوں میں استعمال ہوتے ہیں. کتنے پارٹس ہیں؟ 12. پورے وجود میں 12 اعضاء ایسے ہیں. یا تو انسان اپنے ان 12 اعضاء کو اللہ کی عبادت میں، رسول کی اطاعت میں اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں استعمال کرتا ہے، یا یہ انسان اپنے ان 12 اعضاء کو اللہ سے بغاوت کرنے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے میں یا اللہ کے بندوں کو پریشان کرنے میں استعمال کرتا ہے. پہلے آپ کو 12 اعضاء سمجھ لیں، پھر ان میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے پہلے جز میں جتنے حروف ہیں ان کی تعداد، دوسرے جز میں جتنے حروف ہیں ان کی تعداد اور ان کا اثر اپنے وجود کے اعضاء پہ پڑھنے کے حوالے سے سمجھیں. ہمارے اور آپ کے وہ 12 اعضاء جن سے ہم اور آپ کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں یا برائی کا، ہمارے بدن کے وہ 12 پارٹس جو اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ 12 اعضاء ہیں. 2 پیر، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اعضاء میں 2 پیروں کی بہت بڑی اہمیت ہے. ابھی جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں. کیا اس عبادت و اطاعت الہی میں اور نبی علیہ السلام کی مبارک اور پیاری سنت کو برپا کرنے میں ان پیروں کا بہت بڑا دخل نہیں ہے؟ بہت بڑا دخل ہے. آپ کے اٹھنے والے ہر قدم پہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے، یا آپ نے اپنے ان دونوں پیروں کے ذریعہ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے ثواب کو حاصل کیا ہے ان 2 پیروں کے ذریعہ. اور نہ جانے کتنے لوگوں نے اسی وقت ان پیروں کو گناہوں کے کاموں میں استعمال کیا. کوئی شراب کی بوتل خریدنے جا رہا ہے تو انہی پیروں سے چل کر، کوئی کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے تو انہی پیروں سے چل کر، کوئی کہیں زنا کرنے جا رہا ہے تو انہی پیروں سے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 پیر دیے ہیں. کنٹرول اللہ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے.
لیے دو پیر چلیں گے، یا تو طاعت کے لیے یا اللہ کی نافرمانی کے لیے، عبادت کے لیے یا معصیت کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے یا بغاوت کے لیے۔ دو پیر ہمارے پورے وجود کا بہت بڑا حصہ ہے، ہماری پوری بلڈنگ انہی دو پلروں پہ قائم ہے، بہت اہمیت ہے ان کی۔ پھر دو ہاتھ، کون سا ایسا کام ہے جس میں آپ اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کرتے ہیں؟ ان ہاتھوں کو خیر کے کاموں میں استعمال کر لیں یا ان ہاتھوں کو برے کاموں میں استعمال کر لیں۔ ہاتھ میں چھری ہے، آپ اسی سے کوئی پھل کاٹ کر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا سکتے ہیں اور کسی کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اسی چھری کو کسی کی پیٹ میں گھونپ کے اس کا قتل کر سکتے ہیں۔ اختیار اپنے پاس ہے۔ دو ہاتھوں کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد دو آنکھیں، اس وجود کے استعمال کرنے میں ان آنکھوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ ان آنکھوں سے بہت کچھ آپ دیکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جب انہیں دیکھتے ہیں تو آپ ثواب سمیٹ لیتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور انہی آنکھوں سے کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے حوالے سے انسان بہت بڑا گنہگار بن جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہیے، انہی آنکھوں سے ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کو دیکھتے رہیے، ثواب مل رہا ہے۔ ایک عالم دین کہ آپ زیارت کر رہے ہیں، عالم دین کی زیارت پہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور ماں باپ پر ایک پیار بھری نظر کیا ڈالی، آپ کے رب نے آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا۔ آپ کی کارکردگی ہے، اور چاہیں تو پھر اس کو گناہوں میں استعمال کریں، نامحرم عورتوں کو دیکھیں۔ دونوں صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ یہ ہمارے بدن کے بڑے اہم اعضاء، کتنے میں نے بتائے؟ 12۔ یہاں تک کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے ہیں، 6 باقی ہیں۔ یہ 2 کان، ان کانوں کو طاعت میں، بھلائی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، ثواب ملے گا۔ زندگی میں صالح انقلاب برپا ہوگا، اور چاہے تو پھر ان کانوں کو گانوں کے سننے میں، غیبت کے سننے میں، غلیظ باتوں کے سننے میں لگا دیں تو پھر گناہ جمع ہوگا۔ اب کتنے ہو گئے؟ یہ تو جوڑا تھا، مثنا مثنا، 2 اب باری ایک ایک کی ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ زبان، یہ بھی ہمارے بدن کا ایک بڑا اہم پارٹ ہے۔ چاہے تو اس زبان سے قرآن کی تلاوت کریں، اور چاہے تو اس کو گناہوں کی باتوں میں لگا کے رکھیں۔ اختیار ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اختیار اللہ نے شیطان کو نہیں دیا ہے۔ آپ پر حاوی ہونے کے لیے شیطان کو اللہ نے کوئی قدرت نہیں دی ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، انسان کے عزم مسمم کے بالمقابل شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، وہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کو وہ قوت عطا کی ہے، وہ طاقت عطا کی ہے، اب اس طاقت کو، اس قوت کو استعمال کہاں کریں گے، یہ مرضی ہماری اور آپ کی ہے، اور یہی ہے جنت اور جہنم کا فلسفہ۔ جنت چاہیے تو یہ کام کر لو، اور کہیں اور جانے کا ارادہ ہے تو پھر ان کاموں کو کرو۔ اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ زبان سنگل ہے، بڑی خطرناک۔ شرمگاہ، اللہ تعالیٰ نے جو یہ عضو عطا کیا ہے، یہ عضو تناسل ہے۔ اس کا مقصد ہے نسل انسانی شرافت کے ساتھ آگے بڑھے، اس نسل میں کوئی برائی، اس نسل میں کوئی قباحت اور کوئی ایسا داغ نہ لگ جائے کہ پھر خاندان میں اور سماج میں اس بچے کو بھی سر جھکا کے چلنا پڑے کہ یہ تو حرامی ہے۔ یہ غسل اللہ تعالیٰ نے بابرکت محترم نسل کو آگے بڑھانے کے لیے عطا کیا ہے۔ اللہ اس کو رسول علیہ
अलैहिस्सलाम के बताए हुए उसूल समाजी, मुआशरती, आइली, खानदानी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए अगर इस उसूल को इस्तेमाल किया जाए तो फिर जन्नत मिलेगी। जिना के भी रास्ते खुले हुए हैं और बुरे कामों के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। अगर आदमी उस उसूल को उस गलत काम में इस्तेमाल करेगा तो तबाही के सिवा और क्या मुकद्दर हो सकता है इसका। अब कितने हो गए? आप भी कुछ हमारे साथ में बोले, हमें महसूस हो कि आप सबक सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और साथ में याद भी कर रहे हैं। 10 हो गए। ये दिमाग क्या साख्त है इसकी, कैसे कैसे ख्यालात और कैसे कैसे तस्वुरात दिमाग में आते हैं। ये दिमाग हमारे बदन का वो पार्ट है जो बहुत कुछ करता है और कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा दखल है। चाहे तो इस दिमाग के जरिया किसी कार्य खैर को बर्पा करने के लिए कुछ तैयार कर ले मंसूबा, और चाहे तो बगावत और सरकशी के लिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस दिमाग में साजिशें तैयार कर लें। 10 और 1 बचा है और वो है कल्ब, दिल। ये तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमाने आलिशान के तनाज़ुर में हुक्मरान, मलिक, बादशाह, हमारे पूरे बदन का बादशाह ये दिल है। यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। बादशाह जैसा होगा उसके असरात इस पूरे वजूद पर और इस पूरे लश्कर के ऊपर पड़ेंगे। ये 12 आज़ाब आपने याद कर लिए। वो कलिमा जिसको पढ़कर 80 साल 90 साल का कुफ्र और शिर्क की तारीकियों में जिंदगी गुजारने वाला इंसान जब दिल की गहराइयों से ये तस्लीम कर लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह और ज़बान से इसका इकरार कर लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो 80 साल 90 साल ये जितने साल का भी कुफ्र और शिर्क है और उसके जितने गुनाह हैं और उसकी जितनी तारीकियां हैं और उसकी जितनी जुल्मतें हैं, इस एक कलिमे से सारी जुल्मतें छूट जाती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के नतीजे में उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और उसके इकरार के नतीजे में उसकी जिंदगी साफ शफाफ बन जाती है। उसके वजूद में नूर आ जाता है। उसके बदन में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से खुसूसी रहमतें, बरकतें हासिल करने का निजाम कायम हो जाता है। अब गौर कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह में हुरूफ कितने हैं? घर जाके सुकून से बैठ के भी लीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह में सिर्फ और सिर्फ 12 हुरूफ हैं। कितने हैं? ये हमारे इन 12 आज़ा के गुनाहों को धोने के लिए बहुत काफी है। कभी सच्चे दिल से इसको पढ़ के तो देखिए। गौर करने की बात यह है कि काफिर हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, नसरानी हो, किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो, उसने जितने भी गुनाह कर रखे हैं साबिका जिंदगी में, इस एक कलिमे के इकरार और उसकी तस्दीक के नतीजे में अगर उसके सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, तो मेरे ईमान वाले भाइयों, अगर हम और आप इसका विर्द करें तो हमारी 24 घंटे की मामूलाती जिंदगी के गुनाह क्यों नहीं माफ होंगे? करेंगे कोशिश। ला इलाहा इल्लल्लाह का खुसूसी इहतिमाम करें, इसको पढ़ा करें, तौहीद का जितना इकरार होगा कुफ्र और शिर्क की जुल्मतें उसी कदर छटती चली जाएंगी। कल्ब मुनव्वर होता चला जाएगा, दिमाग को रोशनी मिलती चली जाएगी, आंखों को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने के नतीजे में। हमारे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग से किसी साहब ने पूछा कि आपके यहाँ जो औराद व वज़ाइफ हैं उसमें मामूलात में ये बात शामिल है कि सुबह और शाम पहले 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ो और फिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर ये तरतीब उलटती जाए, पहले दरूद पाक पढ़ा जाए उसके बाद इस्तिग़फ़ार किया जाए, तो क्या कोई हरज है?
صاحب نسبت بزرگ نے ان کو جو جواب دیا وہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ اور مینار نور ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ پہلے کپڑے دھوتے ہو یا پہلے عطر لگاتے ہو؟ کپڑا گندا ہے پہلے اس میں عطر لگا لو گے اس کے بعد کپڑے دھو گے، یا گندے کپڑے کو دھو کر خوب صاف شفاف کر کے پھر اس پہ عطر لگاتے ہو؟ سارا جواب اسی میں آ گیا. گناہوں کی گندگی کو پہلے استغفار کے ذریعہ دھو ڈالیے اور اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے عطر لگا لیجیے. لا الہ الا اللہ کو پہلے رکھا گیا ہے اور محمد رسول اللہ کو بعد میں رکھا گیا ہے. دونوں کے حروف 12 ہیں. لا الہ الا اللہ بھی 12 حروف پر مشتمل کلمے کا پہلا جز ہے اور محمد رسول اللہ یہ دوسرا جز ہے 12 حروف پر مشتمل. پہلے 12 حروف پڑھیے لا الہ الا اللہ، گناہوں کی گندگی دور ہو گئی. پہلے پڑھیے لا الہ الا اللہ، کفر و شرک کی ظلمتیں دور ہو گئی، شفافیت حاصل ہوئی، طہارت حاصل ہوئی. اور اب محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے اندر نور پیدا کیجئے اور اپنے اندر نبی علیہ السلام کی جو روحانی خوشبو ہے اس سے اپنے پورے وجود کو معطر کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دونوں حصوں کی 12 حروف ہمارے بدن کے 12 اعضاء کی طہارت کے لیے، نفاست کے لیے، ان کو پاک صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ معین و مددگار ہے. جب آپ اپنے بدن کے اعضاء اور اپنے بدن کے پارٹس کا مطالعہ قرآن کے حوالے سے کریں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. ہمارے رب نے اپنے کلام میں ہمارے کانوں کا تذکرہ کیا ہے، ہماری آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، ہمارے دلوں کا تذکرہ کیا ہے، ہماری زبان کا تذکرہ کیا ہے، ہمارے ہونٹوں کا تذکرہ کیا ہے، ہمارے ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے، ہمارے پیروں کا تذکرہ کیا ہے. اور چونکہ بادشاہ جہاں ہیں سب سے زیادہ ذکر ان کا ہے. میں اپنے اس سے پہلے کے خطبے میں آپ کو سنا چکا ہوں. اس قلب کے حوالے سے تفصیل تو میں آپ کو اگلے جمعے کو بتا پاؤں گا. آج کے اس خطبے میں آپ اپنے دل کے حوالے سے اپنے اس پارٹ یعنی دل کے بارے میں صرف 2 باتیں ذہن نشین کر لیجیے. قرآن مقدس میں انسانوں کے دل کی 35 قسمیں بتائی گئی ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ صفر کتنے مقامات پر ہے وہ ایک الگ موضوع ہے جو اس سے پہلے کے خطبے میں عرض کر چکا ہوں. دل، انسانوں کا دل یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، کتنی قسمیں ہیں دل کی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمارے اس پارٹ کی دل کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 35. 10 قسمیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک قسم کا دل جس کو حاصل ہو جائے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. کتنے دل ہیں وہ؟ 10 طرح ہیں. اور 25 دل بہت خطرناک ہیں. 25 قسمیں دل کی ایسی ہیں اگر کسی کا دل ان 25 قسموں میں سے کسی ایک قسم کا بھی ہو گیا تو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کی طہارت جب ہی ہوگی اس کے بعد وہ جنت میں آئے گا. سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ دل کی. اس دل کی قسمیں کتنی ہیں؟ ٹوٹل 35. ان میں سے اچھے دل کتنے ہیں؟ 10. خراب، بیمار، برے، گنہگار، مہر لگے ہوئے طرح طرح کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں. وہ کتنے ہیں برے دل؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ 10 قسمیں جو دل کی ہیں، جو سلامتی والی ہیں، جو عافیت والی ہیں، جو قلب منیب ہے، جو قلب سلیم ہے، اس کی قسمیں میں تفصیل سے قرآن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. وہ ساری قسمیں وہ سارے اوصاف ہمارے قلوب میں اللہ پیدا کرتے ہیں. اور وہ 25 قسمیں جو دل کی تباہی اور پورے وجود کے بربادی والی قسمیں ہیں دل کی، اللہ ہمارے قلوب کو ان ساری صفات سے محفوظ رکھے. بری صفات ہیں وہ. اب جس دل پہ مہر لگ گئی وہ قلب مختوم ہے. جو دل برا ہو گیا وہ قلب آثم ہے.
جو دل بیمار ہو گیا وہ قلب مریض ہے. ایسے 25 دل قرآن میں مذکور ہیں. ان دلوں سے اپنے دل کو بچا کے رکھو. اور 10 دل ایسے ہیں بہت کامیابی والے ہیں. اگر وہ دل 10 دلوں کی جو قسمیں ہیں 10 قسمیں وہ ساری حاصل ہو جائیں سبحان اللہ، یا ان میں سے کوئی ایک حاصل ہو جائے، سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مطہر ان تمام 10 صفات کا اعلیٰ درجے کا حامل تھا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بے شک گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت کے برپا ہونے تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی مقام پہ آرام فرما رہیں گے. لیکن آپ کے قلب مطہر اتنا عالی دل کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا، اتنا منور قلب دنیا کے کسی شخص کو حاصل نہیں ہوا. فیضان مصطفیٰ جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ.